الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، مکمل، یعنی اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس میں ایک انسانی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ انسانی زندگی کے بارے میں جو چیزیں ضروری ہیں، جو چیزیں ہونی چاہیے، جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک سیکنڈ کی بھی ایسی کوئی چیز نہیں کہ اسے اس کا نہیں پتا۔ اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں مکمل ضابطہ حیات ہو، ہر چیز۔ لیکن کم قسمتی سے ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ جب فالو ہی نہیں کیا، بغیر آزمائے، بغیر فالو کیے، اس کو فیل کرنے کے چکر میں ہیں سارے مل کے، الا ماشاء نہیں جی یہ تو اب اس میں تو یہ ہے ہی نہیں، اب وہ ایسی فضول بات ہے۔ بھائی آپ پہلے اسلام کو تو پڑھو، اسلام پہ عمل تو کرو، پھر دیکھو کہ کیا نکلتا ہے۔ دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک جب اسلام کو مکمل طور پہ فالو کیا گیا ہے نا، تو اس وقت اس زمین پہ ایسا امن قائم ہوا ہے کہ آج تک دوبارہ ایسا امن قائم نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت ملک شام سے چلی، ملک شام سے اکیلی، جوان عورت، زیورات سے لدی ہوئی جوان عورت، ملک شام سے چلی اور مدینہ منورہ پہنچی، اکیلی عورت، جہاز میں نہیں، بائی ایئر نہیں، زمین پہ چلتی ہوئی آئی۔ اور اس عورت نے یہ بیان دیا آ کے کہ مجھے یہ لگا کہ سارے راستے میں جتنے دنیا کے مرد ہیں وہ سارے میرے بھائی ہیں، ایسا لگا مجھے، یعنی ایسا امن قائم ہے۔ اسلام محنت سے زندگی میں آتا ہے، خود بخود نہیں آتا۔ ایک ایک چیز بتائی ہے اللہ نے کہ یوں کرو گے تو یوں ہوگا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ اللہ نے دو جہانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ دین پہ آ جائے، اور ہم خدائے پاک کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کامیاب ہو سکتے جب تک کہ دین پہ نہیں آئیں گے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل دین میں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میر تقی میر کا شعر ہے نا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، یعنی جنہیں مارے وہ کوئی علاج پوچھ رہے ہیں۔ ذرا سا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ذرا سا کوئی معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک دم کچھ قوتیں کھڑی ہوتی ہیں۔
آج کل ایک بڑا زبردست ایشو چل رہا ہے کہ جو بچی سے زیادتی ہوئی، بچی کو قتل کر دیا. اب اس پہ ہر آدمی اپنی اپنی رائے دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یوں کر لو، کہتے یوں کر لو. کوئی یہ نہیں سوچ رہا یہ کیوں ہوا، یہ ہوا کیوں ہے. میں نے نیک نیک لوگوں کے بیانات سنے جو کہہ رہے ہیں کہ قانون بناؤ ایسی سزا دو، ایسی سزا دو کہ عبرت کا نشان بن جائے. سارے سیاستدان لگے ہوئے ہیں، مولوی لگے ہوئے ہیں کہ اس کو قانون بنا دو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا یہ ہوا کیوں، یہ کیوں ہوا، ایسی نوبت کیسے آ گئی. بات یہاں تک پہنچ، ہم اتنے زمین پہ گر گئے کہ انسان انسانیت سے نکل کے درندگی میں پہنچ گیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھو کسی کو جب کوئی بیماری لگتی ہے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہوا، تو وہ ہارٹ کا مسئلہ ہونا بیماری نہیں ہے. ہارٹ بیماری کی وجہ سے ہوا ہے. وہ بیماری پیچھے کیا ہے، کس وجہ سے ہارٹ تک پہنچی بات. وہ کہتے جی ہاں ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا تھا، تب جناب یہ کولیسٹرول بڑھنے سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. وجہ پیچھے کولیسٹرول ہے. یہ ان کا گلا خراب ہو گیا، کھانسی لگ گئی، آج ہر بندے کو کھانسی لگی ہے، بخار چڑھ گیا. وہ کہتے کس وجہ سے چڑھا، وہ اس وجہ کی دوائی دی جاتی ہے. یہ وجہ کیوں بنی، یہاں تک بات کیوں پہنچی ہے، کہ یہ بات نہ کوئی کرنے کو تیار ہے نہ کوئی سننے کو تیار ہے. بتا دوں آپ کو، وہ کل میں نے کسی سے سنا کسی سے، وہ لوگ اب مشورے دے رہے ہیں کہ کیا کریں. وہ کہتے بچوں کو جنسی تعلیم دو. یہ باتیں چلنی شروع ہوئی، بچوں کو دو، یعنی بچوں کو سمجھاؤ، بڑوں کو نہ سمجھانا. یعنی جو بچہ بیچارہ معصوم ہے اسے سمجھاؤ، وہ جو بڑا ہو گیا ہے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس بچے کو سمجھاؤ. یہ ایک پورا پلان ہے میرے دوستوں. دیکھو جب بے حیائی عام ہوتی ہے نا، جب بے حیائی عام ہوتی ہے، اس بے حیائی کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. ٹی وی پہ خبریں، صرف خبریں دیکھو ٹی وی پہ بیٹھ کے، صرف خبریں ہی خبریں لگانے کی کوشش کرو. 9 بج گئے، خبریں چلو ملک کے حالات دیکھنے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو خبر لا کے لگا کے دیکھو. اس سے پہلے 4 اشتہار چلیں گے، اب اوپر چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ملک میں. جب میڈیا میں اس طرح کی بے حیائی پھیلے گی اور معاشرے میں کسی کو شعور ہے نہیں، بے حیائی خوب پھیلا رہے وہ اچھی طرح، اور اس پہ کوئی نیک آدمی بھی بات نہیں کر رہا. ہمارے ملک میں مسئلہ کیا ہے، ہمارے ملک میں ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے. افسوس کی بات، میں تو کبھی یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن یہ بھی ہماری ضرورت ہے. کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت والے حکومت بچانے کے چکر میں ہیں، دوسرے حکومت گرانے کے چکر میں. ایک ہی مسئلہ ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں اس کی حکومت گرا دو، وہ کہتے ہیں اس کی بچا لو. یہ سارے ہمارے سیاستدان اس پہ لگے کہ نہیں لگے. بتاؤ کیا ہو رہا ہمارے ملک میں. ملک میں ترقی کہاں سے آئے گی، ایک ہی بات چل رہی ہے اور دوسری کوئی بات ہی نہیں. حکومت کی ساری صلاحیتیں اس بات پہ لگ رہی ہیں کہ کس طرح ہماری حکومت بچ جائے، اور اپوزیشن والے جتنے حضرات ہیں ان کی ساری صلاحیتیں اس بات پہ لگ رہی ہیں ان کو کیسے گرانا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. یعنی ہمیں دوسروں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. ہم تو خود اپنے لیے ہم خود کافی ہیں. ہماری دشمنی کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. یہ واحد ملک ہے کہ جس ملک کو تباہ کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. سب کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کیسے برباد ہو جائے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے ممالک، کتنے ممالک ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں، مگر ملک کا دھیان کرتے ہیں. جہاں ملک کا مسئلہ ہے نہیں، ملک نہ خراب ہو. یہاں سارے ملک مل کے ملک کو ڈبونے کے چکر میں کہ ملک کیسے ڈوب جائے. کون دیکھے گا اس بات کو، کون سوچے گا.
ہم تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں بھائی. آپ کسی نوجوان کو بے حیا فلمیں دکھا رہے ہو, اس کو بے حیا اشتہارات دکھا رہے ہو, ننگی عورتیں دکھا رہے ہو, اسے خوب میڈیا پہ اسے خوب بے حیائی دکھا رہے ہو, اور اسے کیا کہہ رہے ہو, دیکھو تم نے کوئی برائی نہیں کرنی, کوئی برائی نہ کرنا, اس کی سزا بڑی سخت. اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ کوئی آدمی یہاں اس کو کہو گے خوب 2 گھنٹے جم میں ایکسرسائز کر, خوب جب ایکسرسائز تو کر لے, ایکسرسائز کر کے تیرا میٹابولک سسٹم تیز ہو جائے, اب تو نے بیٹا کھانا نہیں کھانا بالکل کبھی بھی. اب جب اس کو اچھی طرح بھوک لگ جائے تو اسے کہنا کھانا نہیں, تو نے کھانا کبھی کھانا نہیں کھانا. تو کیا کہیں گے اس کو, پاگل ہے یہ آدمی, یہ اس کو ایکسرسائز کرا 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 کے بھوک لگوا رہا ہے اور پھر کہہ رہا کھانا نہیں کھانا. آپ نے اتنے 4-5 دن سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, کسی نے یہ سنا کسی کی بات کہ یہ بے حیائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. سنا کسی کا بیان, اپنے مان سے بتاؤ کہ یہ بے حیائی پھیلا 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 کے آپ نے یہاں پہنچا دیا ہے کہ ہر آدمی فرسٹریٹ کر دیا. اللہ نے ایک نظام دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں, ایمان کی 77 شاخیں ہیں, جس میں سب سے پہلی شاخ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. بھئی آگے آگے ہو جاؤ, جگہ اگلی پڑھ لو, پیچھے لوگ ہیں. سب سے پہلی شاخ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اور آخری شاخ کیا ہے, اسلام. آخری شاخ کیا ہے ایمان کی, آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا شرم حیا یہ ایمان کا سب سے اہم جز ہے. حیا کہ تو بے حیا ہو جا, پھر کچھ بھی نہیں, پھر جو مرضی کر, صرف بے حیا ہو جا, صرف بے حیا ہو جا, پھر تیرے سے ہر چیز بعید ہے, جو مرضی کر لینا. پھر اور حیائی تو مارتی ہوتی ہے, حیائی تو مارتی ہے کہ جی مجھے اس باپ کی حیا مارتی ہے, ماں کی حیا مارتی ہے, یہ میرا بڑے ہیں ان کی حیا مارتی ہے, مجھے میرے ایمان کی حیا مارتی ہے, مجھے میرے اللہ کی حیا. حیائی تو ہوتی ہے, جب حیا نکل گئی تو جو مرضی کرو, حیا نکل. حیا تو ہم نے خود نکال دی. پہلے دیکھو جاگ کے میرے دوستوں, ہم مسلمان ہیں, کوئی ہمارے میں یہاں پہ کیا کہتا ہوں, ہمارے کوئی ذمے ہے, کچھ بات ہمارے ذمے ہے خدا کے لیے. ہم صرف دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے, ہم حصہ ہیں اس معاشرے کا. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا دین ہے. کون سوچے گا اس کے بارے میں, بتاؤ. ہم سب اندھے ہوئے, یقین کرو, آنکھیں بند کی ہوئی, کان بند کیے, جو کچھ باطل چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بس ہو رہا ہے. پہلے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہماری کو ایجوکیشن بنائی گئی ہے, ایجوکیشن کو بنا دی گئی ہے. اب بچے بچیاں اکٹھے, 15 سال کی بچی 15 سال کا بچہ ایک کمرے میں اکٹھا کر دیا. ایک کلاس میں 50 لڑکے لڑکیاں ہیں اور 35 لڑکیاں 15 لڑکے ہیں. اب آپ کہہ رہے کہ برائی کے لیے کوئی قانون بناؤ, برائی کے لیے کوئی قانون بناؤ. یہ کیا اس کا کیا قانون بنانا ہے, اس کا قانون تو ختم کر دو. اب دنیا جہان میں جنسی ایجوکیشن کیوں دیتے ہیں وہ, یہ پاکستان ہمارا ملک, کیونکہ ہمارے ملک میں ہم کہہ رہے ہیں, میں نے کہا نا ہم اپنے خلاف ہیں. یہ دنیا میں, یہ نہیں کہ دنیا میں اس واقعات نہیں ہوتے, یہ پاکستان کا نمبر ان واقعات میں جنسی تشدد کا جو ہمارا جو گریڈ ہے وہ بہت نیچے ہے. دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ, لیکن وہاں میڈیا اس طرح نہیں کرتا, میڈیا پہ ایسے نہیں آتا. وہاں یہ پڑھ کے دیکھ لو اسٹیٹسٹکس, پاکستان کا نمبر تو کہیں 28واں نمبر ہے دنیا میں. ریپ اور یہ جنسی تشدد, عورتوں سے زیادتی, یہ بہت زیادہ ہے. وہ سارا یورپ تو خود پریشان ہے اس بات سے, تبھی تو قانون پہ قانون بنتا ہے.
ایک قانون بناتے ہیں، پھر دوسرا بناتے ہیں، پھر تیسرا بناتے ہیں، چوتھا. بچوں کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ کسی بچے کو کسی نے تنگ کیا، کسی نے کچھ کہا تو فوراً پولیس کو بلاؤ. اگر باپ نے بچے کو مارا تو باپ کو پکڑو آ کے، وہاں قانون ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں، اس میں ہم خوش ہو رہے ہیں کہ کیسا قانون ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ قانون کیوں ہے. ہمیں کچھ جاگنا چاہیے خدا کا واسطہ. وہاں قانون کسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں یہ، کیونکہ باپ وہاں ہوتا نہیں، بچہ کسی اور کا ہے، آگے اور اب خامد اور آ گیا ہے، وہ بچہ تنگ کر رہا ہے، وہ باپ نے اس کو ہے ہی نہیں، وہ مارتا ہے اس کو. اس لیے پولیس کو بلاؤ. ورنہ اپنا بچہ بھی، اپنے بچے کو بھی مارتا ہے کوئی. ہم بالکل سوئے ہوئے، ہم اپنے روٹی کھا رہے ہیں بس. یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. جب میرے دوستو ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو پھر ہوگا اسی طرح، پھر بنے گا قانون، پھر ہوگا ایسے ہی. پھر گھر کی یہ ایک مسئلہ ہوا ہے، پھر گھر یہ مسئلہ بنے گا، پھر عذاب آئے گا. اللہ اوپر ہمارا دین اتنا کمزور ہے، ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ ہر بندہ اس پہ رائے دے رہا ہے کہ نہیں اب یوں کرو، اب یوں کرو. کمال ہو گئی. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا دین، قرآن حدیث کا اس میں کچھ ہے ہی نہیں جی. قرآن حدیث میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اب نیا بناؤ قانون. لو کمال ہو گئی. دین نے پابندی لگائی ہے مجھ پہ پابندی لگائی ہے. میں وہ پابندی اٹھانے کو تیار نہیں، اور چاہتا ہوں کہ دوسروں پہ لگاؤں. اس طرح بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اسلام نافذ کریں گے. کہاں کرو گے نافذ؟ لوگوں پہ. اپنے پہ میرے پہ نہیں. ہم تبلیغ میں پھرتے ہیں نا تو لوگوں میں کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں کہتے ہیں یار میرا پتر ہے گا 18 سال کا، یہ بڑا خراب ہے، تبلیغ سے لے جاؤ. اچھا جی، تو آپ کو کہنے نہیں میں نہیں جانا. آپ ٹھیک ہونے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے میرا بچہ اتنا ٹھیک کر دو. کتنا ٹھیک کر دیں؟ ایک لڑکے کو میں تبلیغ میں لے گیا. اب وہ تبلیغ میں گیا، جب آیا واپس، تبلیغ سے واپس آیا، اس نے وقت چلا لگایا تو اسی زندگی بدل داڑھی رکھ لی اس نے، آ کے پگڑی باندھ لی تو نہ اس نے. تو اس کا باپ نے کہنے لگا یار اینا ٹھیک نہیں سی کرنا ہے اینا کو ٹھیک کر دیو کہ میری منیا کرے، بس میرے پیسے نہ خراب کر دے. انہیں کو 50-60 لاکھ روپے یہ جوئے ہار گیا. انہوں سمجھاؤ کہ یہ نہیں کھیڈنا، بس اینا ہی دین چاہیے مجھے، میرے پیسے نہ خراب کرے. ہم نے مذاق سمجھا ہے اس بات کو. اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے ایک دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، کسی کام سے بھیجا ہے. خدا رہا یہ ساری دین کی پابندی میرے لیے ہے، یہ دین تو میرے لیے ہے، میں اس پہ چلنا نہیں چاہتا. کتنے دکھ کی بات ہے. میں تو کل پرسوں میرا دل ہی سڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی جن عورتوں نے بے حیائی پھیلائی ہے اس معاشرے میں، وہ عورتیں مشورے دے رہی ہیں کہ یوں کرو، وہ بیان دے رہی ہیں عورتیں کہ یوں کرو. لو کمال ہو گیا. اور وہ اوپر سرسدان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے حکومت گرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے حکومت بچا رہے ہیں. بس ایک ہی بات ہے. یہ بچی کے ساتھ یہ ہوا، حکومت گرا دو، یہ حکومت نے کرایا. لو لا حول ولا قوت. میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. یہ اس بات کو ماننے کو کوئی تیار ہے؟ میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اس معاشرے میں؟ بتاؤ میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے بھی کوئی ذمہ ہے کہ نہیں ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو، خیر کی طرف بلاتے ہو. یہ تمہارا کام ہے. میں برائی سے میرے دوستوں کیا منع کروں گا؟ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میرا مسئلہ صرف روٹی ہے.
میں تو روٹی کھا رہا ہوں. بس جو اچھی روٹی کھا رہا ہے وہ دوسروں کی طرف حقارت سے دیکھتا ہے, اور جو جس کے پاس روٹی نہیں ہے وہ جو کھا رہا ہے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہیں. یہ ہوگا جب دین پہ نہیں چلیں گے تو یہ ہوگا. ہمارے پاس ایک زندگی ہے پوری میرے دوستو, خدا کے لیے ہمارے پاس تو ایک پوری مکمل زندگی ہے, خدا کی قسم اس میں پوری حفاظت ہے, پوری حفاظت ہے. تم کہو کہ کو ایجوکیشن بھی ہو اور یہ جنسی تشدد بھی نہ ہو, یہ نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہونا. تم کہو ٹی وی پہ بے حیائی بھی دکھاؤ, فیس بکوں پہ لگا کے دکھاؤ ان کو, پوری بے حیائی دیکھیں اور پھر یہ اس طرح بھی نہ کریں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. کوئی کسی مجھے وہاں پہ ابھی کینیڈا میں مجھے کوئی بتا رہا تھا, کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ گھر میں نیٹ نہیں لگا سکتے, گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے, نیٹ پہ کوئی کام کرنا ہے تو وہ باہر ادھر گراؤنڈ میں بنا ہوا ہے, جیسا لوگ سگریٹ پیتے ہیں باہر بیٹھ کے, وہ گراؤنڈ میں 2 منٹ کے لیے آؤ, اور مہنگا ترین نیٹ ہے, جس نے کوئی کام کرنا ہے اپنا ای میل کرنی ہے وہاں آگے کرے, 2 منٹ میں جا کے بس فارغ, ورنہ اتنا مہنگا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارے ملک میں کیا کیا ہے, سب سے زیادہ جو چیز سستی ہے وہ نیٹ ہے, جھگیوں میں بھی نیٹ ہے, اور جو مرضی دیکھو اس پہ, کوئی پابندی ہے بتاؤ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سیاستدان تو حکومت گرا رہے ہیں, وہ حکومت بچا رہے ہیں, ان کا تو وہ تو یہ کام کر رہے ہیں. چلو جو ہمارے بڑے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں اوپر, صحافی حضرات جو اوپر, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ, وہ چند لوگ بیٹھے ہیں, 15 20 25 30 لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, وہ سکھا رہے ہیں پوری قوم کو کہ وہ کافی ہے, بس تباہ کرنے کے لیے وہی کافی ہے. کوئی خیر کی بات نہیں سمجھا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو, تمہیں اللہ نے کسی کام سے بھیجا ہے, اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو, اپنے بول کو میٹھا کرو. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. کیسے بنے گے یہ مسلمان؟ خود بخود بنتے کہ جن کا ہاتھ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے, جن کی زبان بھی کسی کو نقصان نہ دے, یہ خود بخود بنتے ہیں. کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ صبح سے لے کے شام تک ایک آدمی اس نے آم کی گٹھلی زمین میں بیج رہا ہے اور کہتا ہے بس تم دعا کرو یہاں سے سیب کا درخت نکلے گا. وہ کہہ رہے بھائی جان آپ نے تو آم کی گٹھلی اس پہ بیجی ہے, سیب کہاں سے نکلے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ قدرت والا ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, بس تم دعا کرو. یعنی وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اس گٹھلی کی جگہ سیب کا لگا دوں. وہ کہہ رہا بس دعا کرو تم. سبحان اللہ. ایک ہمارے مفتی صاحب ہوتے تھے, وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. انہوں نے کہا ایک ٹرین میں ایک آدمی بیٹھا تو اس میں آگے ایک جماعت بیٹھی تھی, 5-7 داڑیوں پگڑیوں والے. انہوں نے کہا, اس نے کہا یہ نیک لوگ ہیں. اس نے کہا بس دعا کرو یار میں خیر خرید سے پشاور پہنچ جاؤں. اس نے کہا جی دعا کریں خیر خرید سے اللہ پشاور پہنچا دے. انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں, مگر جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں تو کراچی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے نہیں آپ نیک لوگ ہیں, آپ دعا کریں اللہ قدرت والا ہے, آپ نیک ہیں, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اس گاڑی کو اللہ پشاور پہنچا دے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ گاڑی وہ والی وہ ہے ادھر کھڑی, وہ 6 نمبر پلیٹ فارم پہ کھڑی گاڑی جو پشاور جا رہی ہے اس میں جا کے بیٹھے. وہ کہہ رہے نہیں بد دعا کریں جی آپ. ہمارا بالکل میرے دوستو وہی حساب. ہم زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہیں, نہ دین سیکھنے کو تیار, نہ اللہ کو کچھ سمجھنے کو تیار, نہ اللہ کے نبی کے طریقے اپنانے کو تیار. ہم کہتے ہیں دعا کرو ملک میں خیریں آ جائیں, ہر بندے کی نگاہوں میں حیا آ جائے, ہر بچی پاکیزہ بن جائے, میرے بچے نیک ہو جائیں, بس دعا کرو نیک ہو جائے. کو ایجوکیشن میں پڑھاؤ ہو جائیں نیک. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا یار, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ
عام بیج کے ہم درخت سیب کا اگانا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائیوں. اتنا جاہل نہ بنے ہم کہ ہم نے حد ہی کر دی جہالت کی. نہ ہم سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے, جو ہو رہا اس میں بہے چلے جا رہے ہیں. ہم بالکل اس سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو گئے جس طرف پانی جا رہا بس بہے جا رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. کیونکہ محنت, یہ معاشرے محنت سے بنتے ہیں, معاشرے محنت سے بنتے ہیں. لیکن وہ محنت جب تک میں نہیں کروں گا, اور وہ محنت بھی کون سی, میری مرضی کی محنت نہیں, یہ بھی بتایا کہ محنت کون سی کرنی ہے. یہ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاستدان ہے جس نے آج کل دنیا میں پاکستان میں فتور مچایا ہوا ہے. میں جہاز میں بیٹھا تو آگے یہ تشریف رکھتے تھے جناب, تو میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ تم جو تبلیغ کر رہے ہو, یہ جو تم تبلیغ کر رہے ہو تم وہ تبلیغ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی یہ تو ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس طرح جس طرح تم کر رہے ہو اس طرح کچھ ہوگا, میں تمہیں بتاتا ہوں. یعنی وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں, چھوڑو تم کس طرح ہونا ہے. یہ اوپر بتایا ہوا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے یہ. ہر چیز میں نے کہا پورا دین کی ایک ایک چیز بتائی گئی ہے کہ یوں کرنا ہے, ہمارے اوپر نہیں چھوڑا. ہم کیا ہیں, اور ہماری عقل کیا ہے, ہم ہیں کیا. ہمارے کان میں درد ہو جائے ساری استادیاں بڑی کی بڑی رہ جاتی ہیں. کہاں جائے گی ساری استادی, بتاؤ, کان میں درد ہو گئی. اس جہان کا مالک میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں اللہ ہے. اور اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ اب میری بات, میری سمجھ سے بات ہوگی. اب اللہ اتنا ویک نہیں کہ اللہ ایک نامکمل نظام دیا ہے, اب تم بناؤ نظام بیٹھ کے. ایک ایک چیز بتائی ہے کہ نظام کیسے بنے گا, کون سی محنت ہوگی, کس طرح کرنی پڑے گی, پھر یہ نتیجہ نکلے گا. اگر ہم نے اب بھی واپسی نہ کی, اگر ہم اب بھی دین کی طرف واپس نہ ہوئے, تو خدا کی قسم یہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا, یاد رکھنا. کیونکہ ہماری بقا صرف دین میں ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں. اور دین کیا ہے, دین اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے. میری استادی نہیں, میری عقل نہیں, میری سمجھ نہیں کہ میں بیٹھ کے مشورے دوں کہ نہیں جی اب یہ قانون بنا لو. یعنی اللہ کا قانون تو بڑا کمزور ہے, اب میں بتاؤں گا کون سا بناؤ قانون, کیونکہ وہ تو اب قابل عمل رہا ہی نہیں. میں اب سمجھاتا ہوں کہ یوں کر لو. اس لیے خدا کے واسطہ, خدا کا واسطہ میرے دوستو, ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم دنیا میں کسی کام سے نکل جائیں, اس کھانے پینے سے بس کریں, بس کریں اب, ورنہ ہمارے ہاتھ, ہم اپنے ہاتھ سے ہار جائیں گے سب کچھ, اپنے ہاتھ سے ہار. حدیث میں آتا ہے حکمرانوں کو برا نہ کہو, حدیث میں آتا ہے حکمرانوں کو برا نہ کہو, کیونکہ یہ تم ہو, یہ تم ہو, حکمران تم ہو. کسی پہ نہ رہو, کسی پہ نہ رہو کہ فلانے کی حکومت آئے گی تو یہ ہو جائے فلاں. میں کروں گا انشاءاللہ, میں کروں گا, اللہ مجھ سے کرائے گا. جب میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاروں گا, اللہ مجھے ذریعہ بنائے گا سارے انسانوں کی خیر کا. میں کروں, کیوں نہیں کروں گا میں. جب کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنوں گا, خدا کی قسم اللہ قدرت والا ہے, اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا. تم ارادہ تو کرو, تم نیت تو کرو, اللہ نے بڑی طاقت بخشی ہے پھر, کیونکہ اللہ کی پوری قدرت ساتھ ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات ہے, آپ اکیلے ہیں, اور اکیلے دنیا میں کچھ کر کے دکھا دیا, نہیں دکھا دیا. جو حضور کی اس محنت کو اس طریقے سے کرے گا جس طرح حضور نے کی تھی, تو اللہ آج بھی وہی ہے, یاد رکھنا. اللہ نے وعدہ اس حضور والی محنت سے کیا ہوا ہے.
پھر غور سے سمجھ لو, اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ حضور کی محنت سے کرنا ہے. وہ محنت حضور دے کے چلے گئے ہیں, وہ محنت موجود ہے, وہ آج بھی موجود ہے, کہیں گئی نہیں. وہ ہم آج بھی کر لیں, آج بھی وہی باہر آ جائیں گی, آج بھی وہی امن پھیل جائے گا, خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں. آج بھی وہی امن آئے گا جو عمر رضی اللہ کے زمانے میں تھا, آج بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اللہ تو وہی ہے, اعمال بھی وہی ہیں, ہم بدل گئے ہیں, ہم محنت کرنے کو تیار نہیں. ورنہ تم یاد رکھو, اگر ہم نے محنت نہ کی تو یہ ہمارا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے, پھر وہ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں. میں تو روٹی کھا رہا ہوں بس, مجھے کیا لگے, میرے بچے ایسے اسکولوں میں چلے جائیں, مجھے اور کوئی پرابلم نہیں. کنتم خیر امت اخرجت, ہم ہیں وہ امت, ہم نے کرنا ہے, اور طریقہ موجود ہے. کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی سمجھنے کی, کوئی ایسے فلسفی لگانے کی ضرورت نہیں کہ میں کروں کیا, سب کچھ موجود ہے, میں کرنے والا بن جاؤں. آج اس بات کی نیت کرو کہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, ہم نے کسی پہ نہیں چھوڑنا, میں خود کروں, میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. میں بھی پاکستانی ہوں, میں بھی مسلمان ہوں, یہ میرا ملک ہے, میں کیوں چند لوگوں کے حوالے کر دوں؟ یہ چند سیاستدان بیٹھے اوپر, ان کے حوالے کیوں کروں؟ میں ان کے حوالے میں خود کیوں نہیں کروں گا؟ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جی وہ آئے گا تو یہ کرے گا, وہ میں کروں گا, اللہ مجھ سے کرائے گا. صرف میرے ذمہ کیا ہے؟ صرف نیت کرنی. میں نے خدا کی قسم میں نیت کروں کہ میں نے آج کرنا ہے, اللہ مجھ سے کرائے گا. اللہ یہ ساری بہاریں مجھ سے لے کے آئے گا, اور بہاریں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, دین سے آئیں گی. خدا کی قسم دین سے آئیں گی, دین سے آئیں گی, دین سے, اور نہیں آنی کسی. ہم لٹ جائیں گے, یاد رکھنا. ہمیں گیند بنا لیں گے لوگ, کوئی ادھر چھٹا مارے گا ادھر جاؤ گے, ادھر چھٹا مارے گا ادھر جاؤ گے, ہماری سوچ ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے, ہمارے پاس نبی کی زندگی موجود ہے. اس سے بڑا بھی کوئی قانون ہے جس کو بغیر پریکٹس کیے ہم نے فیل کر دیا؟ بغیر پریکٹس کیے, پریکٹس نہیں کیا تو یہ تو قابل عمل ہی نہیں. تعزیرات, قوانین, سزائیں یہ بعد میں بنتی ہیں, یاد رکھنا. سزا سے معاملہ حل نہیں ہوتا کہ سزا دو, سزا حل نہیں ہے معاشرے معاملے کا. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس قوم پہ, یہ جو اس وقت جو ہمارے پاکستان کی قوم کی جو اس وقت حالت ہے, ان پہ اگر اسلامی نظام نافذ کرو تو یہ قوم اسلام چھوڑ جائے گی. اس پہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. یہ تو پہلے ذہن سازی کر کے ان کو وہاں لانا پڑے گا جہاں ایمان, ایسا ایمان بن جائے, وہ ایمان بن جائے کہ جو گناہ کرے تو خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میرے سے گناہ ہو گیا, جی مجھے سزا دو. یہ ہے ایمان. جب یہ ایمان محنت سے بنتا ہے. اگر ایمان بنا ہوا ہو, گناہ ہو, انسان ہے, گناہ کر سکتا ہے انسان, لیکن جب گناہ ہو گیا, زنا حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے, یاد رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور زنا ہوا ہے, لیکن ایمان کی محنت ہو رہی تھی ساتھ, تو جس سے زنا ہوا وہ خود پیش ہو گئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے پاک کر دیں. یہ ہے ایمان کی محنت. جب ہوگی تو یہ ہوگا. پھر انعام رکھنے نہیں پڑیں گے کہ اس کی نشاندہی کرنے والے کو کروڑ روپے انعام, یہ نہیں ہوگا. پھر وہ غلطی ہو جائے گی, پھر وہ خود پیش ہو جائے گا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پاک کریں. کوئی دنیا میں اپنا برابر شابر کروں, آگے نہ چلے جائے معاملہ. آگے کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. آگے تو کیا ہونا ہے, آگے جو ہوگا دیکھیں گے. کیونکہ آگے کا کانسیپٹ محنت سے آتا ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں. اس کی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ایسے نہیں بنتا, یہ کانسیپٹ ایسے نہیں بنتا ہوتا کہ آگے آخرت کی زندگی ہے, کوئی زندگی جو ہمیشہ کے لیے جہاں میں نے جانا ہے. یہ بڑی محنت سے آتا ہے. اس کی محنت کرنی پڑے گی. جب یہ محنت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ دوبارہ پھول بن جائے گا. پھر ہر کسی کی بچی میری بچی بن جائے گی, ہر کسی کی بہن میری بہن بن جائے گی, ہر کسی کی ماں میری ماں بن جائے گی.
کیوں؟ جب میں بے حیائی کا نظام ختم کر دوں گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور بے حیائی کا نظام ختم کب ہوگا؟ جب میں حیا کا نظام لاؤں گا. پہلے حیا آتی ہے پھر بے حیائی جاتی ہے. تو یہ ایک محنت ہے میرے بھائیوں. اگر تو محنت کرنے کو تیار ہیں تو پھر تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر انتظار کریں. اسی طرح یہ آگ جو باہر لگی ہے میرے گھر میں بھی آئے گی. اللہ مجھے بھی اس محنت کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ ہماری ساری قوم کو اور ہمارے سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی اور اس پہ آنے کی توفیق دے کہ اللہ نے کامیابی کے لیے قرآن حدیث کا ایک مکمل علم, ایک ضابطہ دیا ہے. اللہ کرے میں اپنے اوپر بھی نافذ کر لوں, پھر سب پہ بھی نافذ کر دوں. آخر